نبی نے ہمیں کس چیز کی دعوت دی اور اس وقت میں اور مسلمان ساری ہم امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کو پنڈال امن پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈلے گی شام سحر نغمہ دار آئے گی، ہم آئیں گے تو چمن میں بہار آئے گی، امید ہے دیس کی۔ ہم داعی اتحاد امت امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن کو آج کی اس اتحاد امت اور غلبہ اسلام کانفرنس میں تشریف لانے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں جناب قاری زرین عباسی صاحب کو کہ وہ مختصر وقت کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں حضرت مولانا قاری شفیق عباسی صاحب کو قاری شفیق ہاشمی صاحب کو پنڈال آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اکابرین کی موجودگی میں، علماء کرام کی موجودگی میں میرا بات کرنا کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں، لیکن میرے دوست نے مجھے دعوت دے دی تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کو ایک دعوت دے دوں۔ اللہ کا قرآن ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے جن ایمان والوں کو، جن مسلمانوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، صحابہ کرام کے ماننے والے، ازواج مطہرات کے ماننے والے، تابعین اور تبع تابعین کے ماننے والے، ائمہ کرام کی اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے میرے دوستو، اس وقت امت مسلمہ کس چیز میں مبتلا ہے؟ یہ امت دنیا کے اندر آئی تھی رفعت اور بلندیوں کے لیے، ایک بڑے مقام کے لیے، ایک بڑی عزت کے لیے،
کی جتنی بھی خرابیاں اور خامیاں ہیں ہم نے ان کو اپنے دلوں سے پہلے دور کرنا ہے اور اس کے بعد مسلمان کے ہر دل سے اس چیز کو دور کرنا ہے۔ آج اس سٹیج پر جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر آج علماء دیوبند کے ترجمان، آج بریلوی علماء کے ترجمان اور دوسرے اکابرین سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے ان اکابرین سے بھی گزارش کروں گا، خدا را اس امت کو ایک بناؤ۔ یہ امت ملت واحدہ ہے، آج کفر ملت واحدہ بن چکا ہے، لیکن امت ابھی تک ملت واحدہ نہیں بنی۔ ہمارا قرآن بھی ہے، ہمارا قبلہ بھی ہے، ہماری نمازیں بھی وہی، ہمارا کلمہ بھی ہے، ہمارا نبی بھی وہی۔ میرے دوستو، قبر پر جگڑتے ہیں، امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، اللہ نے اس اپنی نعمت کا قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر تم اس نعمت کو ٹھکراؤ گے تو پھر ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے۔ خطبہ دیا جو اقوام عالم کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ لا فضل لعرب ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی امیر کو کسی غریب پر، کسی چھوٹے کو بڑے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار ایک تقوی قرار دیا گیا۔ ایمان والوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کو سامنے رکھ کر کے علماء بھی، طلباء بھی، حفاظ بھی اور جتنے بھی ہمارے بزرگان دین ہیں سارے کے سارے اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اور قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے میرے دوستوں زندگی گزاریں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آسمان میں فرقوں میں اس نعمت کو جب تم آپس میں بکھرے ہوئے تھے، ہم آج بھی آپس میں بکھرے ہوئے ہیں۔ جماعت اسلامی والوں کو دعا دو کہ انہوں نے آج ابتدا کر دی کہ لوگوں آؤ، جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے کافر ہمیں مارتا رہے گا، امریکہ ہم پر حملے کرتا رہے گا، کفار ایک ہو چکے ہیں نیٹو کی شکل میں، لیکن مسلمان آج ایک نہیں ہو رہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، میری اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، میں نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ خات مدینہ آپ کے سامنے ہے، میرے نبی نے سارے مسلمانوں کو، مکی اور مدنی سارے مسلمانوں کو آپس میں الفت اور محبت سے رہیں گے، بغض و عداوت کو دلوں سے دور کریں گے، اپنے اپنے مسئلے پر قائم رہتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کریں گے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کریں گے، اللہ کی توحید کے پرچم بلند رکھیں گے، نبی کی رسالت کو اسی طریقے سے قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچاتے رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کریم نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میں نے تمہیں ایک پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امتیاز عباسی صاحب نائب صدر پی ٹی یو یونین کے نائب صدر صوبہ پنجاب، ہم ان کو بھی پنڈال آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج کے اس کانفرنس کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت خطاب دینے چلا ہوں جمعیت علماء پاکستان تحصیل مری کے صدر قاری شفیق ہاشمی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے معزز خیالات سے ہمیں نوازیں۔ جناب قاری شفیق ہاشمی صاحب۔ تمام معزز مہمانان گرامی اور مقررین حضرات سے یہ گزارش ہے کہ جو شخص بھی سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے تشریف لائیں وہ پابندی وقت کا خیال رکھیں۔ ہر مقرر کے لیے 5 منٹ ہیں، کوشش کریں کہ اس کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم
صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. بعد از حمد و صلات عزت مآب جناب سید منور حسین صاحب دامت برکاتہم القدسیہ مرکزی امیر جماعت اسلامی پاکستان، اسٹیج پر موجود جمعیت علماء اسلام تحصیل مری کے صدر مولانا قاری سیف اللہ سیفی صاحب، جماعت اہل سنت ضلع راولپنڈی کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سید رضا مصطفیٰ بخاری شاہ صاحب، دیگر اسٹیج پر موجود مہمانان گرامی، پنڈال میں میرے بزرگوں دوستوں، 5 منٹ کا وقت اور ہمیں اس پہ پابندی کرنی چاہیے کیونکہ مہمان خصوصی کو زیادہ سے زیادہ وقت ملنا چاہیے. سب سے پہلے تو میں جماعت اسلامی تحصیل مری کے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مختلف سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس پنڈال میں شرکت کا موقع ملا ہے. 6-7 سالوں کے بعد ایک مرتبہ پھر یہاں ہم اوسیا کے مقام پہ اہل سنت و جماعت کے مختلف نظریات رکھنے والے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی وغیرہ کے بزرگ علماء یہاں موجود ہیں. اس تاریخی کارنامے پہ جماعت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے. میں نے قرآن حکیم کی جو آیت مبارکہ پڑھی، شعر میں اس کا ترجمہ بھی کر دیا. بہت زور شور سے، بڑے کر و فر سے، بڑی محبت اور چاہتوں کے ساتھ کئی سالوں کے بعد ہم اکٹھا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، لیکن کسی کی نظر بد ہو جاتی ہے یا کوئی اور وجہ کہ ہمارے وہ اتحاد چند سالوں تک ہی برقرار رہتے ہیں، پھر ہم ٹوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے اتحاد کے لیے ہمارے اکابرین نے بڑی قربانیاں دیں. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جماعت اسلامی کے سابق امیر جناب محترم قاضی حسین احمد صاحب اور دیگر اکابرین کی قربانیاں اور ان کی کاوشیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں. سامعین محترم، جو بات کرنے کی ہے وہ یہ نصیحت والی زندگی سامنے رکھ کے دے جانے والا حضرت مجدد الفیصانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جب باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا موقع آئے تو تمہارا راستہ نہ جیلیں روک سکتی ہیں، نہ کوڑے روک سکتے ہیں، نہ وقت کے فرعونوں کی دہشت گردی تمہیں ڈرا سکتی ہے اور نہ راستے سے ہٹا سکتی ہے. معاف فرما اللہ، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا. اللہ عزت کی